अशहदु अन्ना محمد رسول اللہ یا سبحان اللہ اشہدو ان محمد رسول رسول اللہ نہ تو آپ یہاں پر بھی پڑھتے ہو جب روزہ سرکار کا سامنے موجود ہو پھر دل نہیں کرتا کہ بندہ آنکھیں بند کر، اللہ پھر آنکھیں کھولنا پڑتی ہیں، آنکھوں کھولنا چاہتی ہے، کیوں کہ روزہ جو سامنے ہے بھئی، اب یہاں پہ سرکار سامنے ہیں، یہاں پہ سرکار سامنے ہیں۔ حضرت بلال پہلے جب بھی اذان دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بددعا چہرے کو تک کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ آج بلال نے کیا کیا؟ آج بلال نے کیا کیا؟ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ تو ہمارے لیے کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، میری نظر میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ سبحان اللہ تو ہمارے لیے نہیں، وہ تو وہ ہیں جنہوں نے کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے کعبے کو بھی دیکھا۔ سبحان اللہ اب الفاظ حدیث جو ملتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مزاب رحمت، کہیں کب اب حضرت بلال نے نہ اوپر دیکھا، نہ نیچے دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، میرے سرکار گھومتے گئے، میرے سرکار کے گھومنے نے حضرت بلال کو بھی گھما کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ اب حضرت بلال اپنی آنکھوں کے ذریعے نہ کعبے کی چھت کو دیکھتے ہیں، نہ کعبے کی باؤنڈری کو دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، جہاں جہاں میرے سرکار کا چہرہ حضرت بلال کو نظر آتا ہے، حضرت بلال یہ کہتے ہیں میں نچ نچ یار مناوا، یہ ہے ریئلٹی، میں نچ نچ یار مناوا۔ حضرت بلال ناچے بھی ہیں، حضرت بلال نے رقص بھی کیا ہے، حضرت بلال نے گردش بھی کی ہے، حضرت بلال موٹیویٹ بھی ہوئے، حضرت بلال متحرک بھی ہوئے، حضرت بلال خود بھی گھومے ہیں، اور میرے نبی کے عشق نے حضرت بلال کو ایسے گھمایا، اگر سرکار یہاں تو حضرت بلال کی آنکھوں کا مرکز یہ مقام، سرکار یہاں حضرت بلال کی آنکھوں کا مرکز یہ مقام، سرکار وہاں، گویا بلال نے بتایا لوگوں تم تو نماز کی بات کرتے ہو، ہماری آذان بھی تب ہوتی ہے جب ہماری آنکھوں کے سامنے حسنین کا نانا آ جائے۔ سبحان اللہ اس وقت کو یاد نہیں کرتے جب حضرت بلال نے مار کھائی تھی، میخیں گاڑی گئی، محبت پہلا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور مار پڑتی ہے، ہاتھ چمانا، یہ کون سا کمال ہے؟ مزہ تو تب آ جائے یہ ہاتھ عزت رسول پہ کٹ جائیں، مزہ تب آئے نا ان ہاتھوں میں سرکار کے نام کی ہتھکڑی لگ جائے۔ یہ تھوڑے دن تکلیف ہے، پریشانی، اور دیکھیں آپ کمالات تو دیکھیں نا، ایک سعد رضوی کیا جیل میں گیا، یہ مجاہدین خدمت کے شہداء جنہوں نے شہادتیں پیش کی، اب پورا پاکستان میدان عمل میں آ چکا۔ چل کل پرسوں جامع نیمے کے اندر بہت بڑی میٹنگ ہو گئی کہ اب حکومت وقت کو چند دنوں کی مہلت ہے۔ میرا رب جب انتقام پہ آتا ہے تو پھر حالات ایسے بنتے ہیں، بھئی تم نے چھیڑا کس کو ہے؟ تم نے چھیڑا کس کو ہے؟ یہ کسی کالج کی گرل ہے؟ یہ کسی محلے کی کڑی ہے؟ نہیں، تم نے عزت رسول کے چوکیداروں کو چھیڑا ہے، اور ان کا آخری ٹھکانہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یا کعبہ ہے یا کعبے کا کعبہ ہے۔ اور انشاءاللہ کرم ہوگا، انشاءاللہ کرم ہوگا، اور ضرور کرم ہوگا۔ ہم کون ہیں کرم کرنے اور کروانے والے؟ جن کا یہ کام ہے وہ کرم خود ہی کرے گا۔ اور میرا نبی عزتیں دیتا ہے، میرے نبی نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور آنے والی جنریشن کو یہ میسج کنوے کیا، اگر لوگوں سے عزتیں لینی ہیں تو اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا، اگر عزت مجھ سے لینی ہے تو گارنٹی یہاں کی بھی ہے، گارنٹی وہاں کی بھی ہے، گارنٹی یہاں کی بھی ہے، گارنٹی وہاں کی بھی ہے۔ مالک کبھی بھی اپنی نوکروں کی کنڈ پش لگنے نہیں دیتے، نہ یہاں پہ بے آبرو کروں گا، نہ قبر کے اندر بے عزت کروں گا، بلکہ قیامت کے دن بھی اپنے عشق کی وجہ سے تمہیں رب کعبہ کی جنتوں کا مالک بنا دو۔ آخری بات سنیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب، کہہ دو سبحان اللہ، اسلام کے پہلے خطیب ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، پہلے مفتی،
پہلے محدث، پہلے مجتہد، سبحان اللہ، تاج ختم نبوت کے مجاہد اولین سبحان اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرامی قدر حضرات، ابھی مسلمانوں کی تعداد 38 تھی۔ آپ عرض کرتے ہیں محبوب میرا دل یہ کرتا ہے اب کھلم کھلا حرم کعبہ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب نے فرمایا ابو بکر انا قلیل، ہم بڑے تھوڑے ہیں۔ آپ نے جب بار بار اصرار کیا تو میرے سرکار مان گئے۔ پھولوں کی سیج پہ بیٹھ کر نعت پڑھنا بڑا آسان ہے، پیسوں کی جھنکار میں تنقیر کرنا بڑا آسان ہے، پھر ذوق بھی بن جاتا ہے، شوق بھی بن جاتا ہے، لیکن مزہ تو تب آئے نا کہ گردن پہ تلوار ہو پھر بھی بندہ کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں جب میرے آقا مانے حضرت صدیق اکبر خطیب بن کر میرے سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، کس انداز میں گفتگو کی ہوگی۔ ہم تو ہم بن دیکھے عاشق، اللہ، وہ سے دیکھنے والے سرکار کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سرکار کے صدقے سے لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ سبحان کافروں نے حملہ کر دیا اور حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا، ثم نزع علی بطنہ، عتبہ ابن ربیعہ نے اپنا تلے والا جوتا اتارا اور صدیق اکبر کے چہرے پر بار بار مارا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام چوریاں کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام چوریاں کھلانے کا نام ہے، اللہ، اسلام قربانیاں دینے کا نام ہے، بے شک، اسلام سرکاری مولونڈا یا سرکاری پیر بننے کا نام نہیں۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جب حکومت وقت کا بندہ غلط اعلان کرے تو پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر نہ دیکھو کیا نا پہلے دین ہے بعد میں کچھ اور ہے۔ اب ہوا کوئی آپ تقریر بھی کر، آپ کو اتنی مار پڑی، آپ کے بطن اطہر پہ عتبہ ابن ربیعہ اچھلنے لگا، کود لگا، اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ کا چہرہ بالکل برابر سوج گیا، بالکل برابر، نہ پہچانا جائے آنکھ کہاں ہے، نہ پہچانا جائے ناک کہاں پہ، اتنا مارا گیا آپ کو۔ جب آپ کو گھر والے آپ کے کبھی لوگ لے کر گھر میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آئے نا تو آپ نے پتہ کیا پوچھا؟ ما فعل رسول اللہ، بتاؤ میرے یار کا کیا حال ہے، بتاؤ میرے یار کا کیا حال ہے۔ بنے ہم حسینی اور کہیں چوریاں جی، امام حسین نواز رسول ہے، سر کٹایا کہ نہیں کٹایا؟ بے شک، نہیں بتاؤ، یہ دین ہے، یہ دین ہے بھائی، یہ دین ہے بھائی۔ اب ہوا یہی پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے پیتم کا کیا حال ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری بے قرار روح کو اگر سکون ملتا ہے تو سرکار کے نام سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماں کہنے لگی، قبیلے والے کہنے لگے اسی وجہ سے تجھے ماج مار پڑی، یہ دن دیکھنا پڑ گیا۔ لیکن صدیق اکبر کہتے نانا انا لا اذوق طعاما ولا شرابا، تم کھانے کی بات کرتے، تم پینے کی بات کرتے ہو، میں اس وقت تک نہ کھانے کو ہاتھ لگاؤں نہ پینے کو ہاتھ لگاؤں جب تک ان آنکھوں کے ذریعے حسنین کے نانا کے مکھڑے کا دیدار نہ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ہوا کچھ یوں، حضرت ام جمیل اور آپ کی والدہ مائدہ آپ کو سہارا دے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی۔ مسلمان اس وقت کتنے تھے؟ 38، کتنے تھے جی؟ 38 مسلمان تھے، چلے گئے۔ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں حکومت سے ٹکر، او بھی حکومت تیرے باپ کی ہے، سب سے بڑی حکومت تو رب کعبہ کی ہے، سب سے بڑی حکومت تو حسنین کے نانا کی ہے۔ بندہ سرکاری مولویوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹتا رہے، پھر دین کا کام حضرت جبریل کرے گا، دین کا کام ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر کا نانا کل بھی دیکھ رہا تھا، شبیر کا نانا آج بھی اور اب بھی دیکھ رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کر کندھوں کا سہارا دے جب سرکار کی نگری میں لے گئے، صدیق اکبر کے منہ پہ جوتیاں پڑی ہیں، تلے والے جوتے پڑے ہیں، آپ کا منہ سوج چکا، آپ کا جسم سوج چکا، آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہیں۔ بڑی مشکل ہے جب سرکار کی نگری میں پہنچے، میرے آقا کی نظر پڑی، سرکار نے اپنی مسجد کو چھوڑا، صدیق اکبر کو وصول کرنے کے لیے آگے بڑھائے۔ آگے آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب صدیق اکبر کو لٹایا گیا۔
کیا کیا گیا؟ لٹایا گیا. مجھے یہ بتائیں اگر میں اس گلاس کو چوموں، یہ میرے پاس سامنے گلاس پڑا ہے، میں جھکوں گا؟ جھکوں گا؟ جھکوں گا؟ اتنا جھکوں گا کہ جھکنے کی آپ حد نہیں بتا سکتے. صدیق اکبر کے چہرے پر جوتے پڑے ہیں، رخساروں کو مار مار کر سجا دیا گیا، ورم آ گیا. اب الفاظ حدیث یہ ملتے ہیں، اکب علیہ رسول اللہ. اور صاحب توضیح تنویر نے بڑا پیارا مانا کہ اکبہ کا مانا کہ میرے نبی نے جھکنے میں انتہا کر دی. صدیق اکبر لیٹے ہوئے، سرکار جھکے جھکے جھکے، فقبلہ رسول اللہ. میرے نبی اتنے جھکے کہ جن رخساروں پر عتبہ ابن ربیعہ نے جوتیاں ماری تھی ان رخساروں کو حسنین کے نانا نے چوم لیا. کیا کہو گے؟ مجھے بتاؤ کیا کہو گے؟ اقب علیہ رسول اللہ، سرکار اتنے جھکے کہ جھکنے میں انتہا کر دی. صدیق اکبر کے ماتھے کو چوما، صدیق اکبر کے لبوں کو چوما، صدیق اکبر کی آنکھوں کو چوما، صدیق اکبر کے رخساروں کو چوما اور بتایا آنے والی نسلوں کو میرے نام کے قربانی دینے والوں، قیامت کے دن کوئی تمہیں پروٹوکول دے یا نہ دے، حسنین کا نانا دے گا. پھر صرف سرکار نے نہیں چوما، تمام اہل ایمان نے صدیق اکبر کو چوما. سبحان اللہ. تمام نے. مسلمان کے 38 تھے. کتنے تھے جی؟ 38. آپ ہوش میں آئے، بات نہیں. آپ عرض کرتے ہیں محبوب میری ماں کے حق میں دعا کریں. سبحان اللہ. میری ماں کے حق میں. سرکار رحمت کے ہاتھ اٹھائے اور جناب صدیق اکبر کی ماں نے کلمہ پڑھ لیا. اور یہی وہ دن تھا، یہی وہ دن تھا کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بھی کلمہ پڑھا. یہی وہ دن تھا. کس نے کلمہ پڑھا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ، جو اللہ کا شعر ہے، میرے نبی کا شعر ہے، شیران اسلام کا شعر ہے، شیروں کا شعر. اس نے بھی کلمہ پڑھا. اب مجھے بتائیں محبت نے قربانی مانگی اور میرے رب کعبہ نے کتنا بڑا صلہ عطا فرمایا. اس لیے اندھیرا ہے لیکن مدینے کا سویرا بھی شروع ہو چکا. لوگ ایسے گندے ہوئے رویت ہلال کمیٹی کا آپ اعلانی دیکھ لیں. اچھا لوگ بڑے، آپ راز نہ ہونا، آپ بھی بڑے قابل ہو، ماشاءاللہ بڑے قابل ہو، بڑے قابل ہو، لیکن دین سے بڑھ کر کوئی قابلیت نہیں. ہم نے چاند یہ دوسرے دن کہہ دی. چاند کس دن یہ نہیں تو سی قابل جنازے آپ پڑھا لائے گا. میرا اب اعلان ہے کہ جو بندہ علماء کے خلاف بولے گا نا، میرا مقتدی کیوں، میں اس کے باپ جو میں نہیں پڑھوں گا. میں کھلم کھلے آؤ جی اور جنازہ پڑھو. جنازہ مولوی پڑھا ہے، کان میں اذان، ختم پاک، نکاح، اتجنا مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مفتی عمران خان صاحب. استغفر اللہ یار، کیا خدا کو جواب نہیں دے؟ میں کسی کو نہیں مانتا. صدام حسین کا دور دیکھے تو نون لیگ نے گندگی کی تھی. سعدیہ تھا صدام کا. وہ بولو تو صحیح نا، راز نہیں ہونا، راز نہیں ہونا. آپ بھی نون لیگی ہیں، ہوں گے. میں آپ سے بہت بڑا نون لیگی تھا، بہت بڑا نون لیگی تھا. ٹھیک ہے جی. میرے والد محترم نون لیگ کا نام سن کر مچلتے تھے. نہ اب گئے، پہلے دین ہے بعد میں کوئی اور ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا مشرف صاحب کا دور ہے، کیا نہ لگا سب سے پہلے پاکستان. اب دور آیا مفتی عمران خان صاحب کا. اب مجھے بتائیں، ہم کی مذمت کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب چھوٹ کے آ گئے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اسی انہوں کو رشتے لینے نہیں، یہ رشتے دینے نہیں. یار یہ تو ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم احتجاج کریں. کمزور لوگ کام ہے. آپ نے کیا کہ اللہ کو جواب نہیں دینا. پھر آپ جیسے لوگ شاہ جی ایک آپ کے اس میں اور شامل کر لیجیے، جو آپ نے جگہ جنازے نہیں پڑھانے. میں کہتا ہوں یہ کہہ دیں کہ جتنے مفتی ہیں، جتنے حرامی ہیں، جو